السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دن ہو گئے کوئی ویڈیو نہیں چڑھی، تو میں نے سوچا آج ہماری بیان کے متعلق کوئی ویڈیو چڑھی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ و امن والا نے مؤمنوں پر بہت احسان فرمایا، ہم پر بہت زیادہ اللہ پاک کے احسان ہے کہ ان میں ایک عظیم عظمتوں والا، رحمتوں والا، بخشوں والا رسول بھیجا۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے بڑی زیادہ عظمتیں، رفعتیں، رحمتیں، بخشوں والا بہت رحمتیں بخشی، رسول بھیجا۔ وہ رسول بھیجا اور یہ وہ نعمتیں ہیں کہ باقی ساری نعمتیں، کہ ہماری جو ہیں باقی ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں ہے جائیں، ساری، ہم ایک بندہ ہے، ساری نعمتیں کریں اس اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ساری ہے جائیں۔ اس نعمتوں کو عرض و عرض کے رنگ میں بیان کیا جا رہا ہے تاکہ پڑھنے والوں کی دلچسپی بھرے، جو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی دلچسپی بہت زیادہ بڑھے۔ اللہ پاک اس عمل کو میں شروع کر رہا ہوں، اس عمل کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کر اسے یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی بھائی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کمنٹ باکس میں کر سکتا ہے۔ آج سے بیان دوبارہ شروع کر رہے ہیں، ہم ہر روز انشاءاللہ کیا کریں گے، تو کسی بھائی کو بھی کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور انشاءاللہ کر سکتا ہے، تاکہ پڑھنے والوں کو دلچسپی بھرے اور اس مضمون کو پڑھ کر اپنے سینوں میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بٹھائیں اور جنت کی بہاریں حاصل کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم الوصیر۔ عرض ہے، اے ہمارے رحیم و کریم مولا، ہم دل و جان سے اس بات کے اقراری ہیں کہ تو نے عاجز بندوں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ بے شک کہ تو نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا ہے، اپنے امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اے ہمارے رحیم و کریم مولا، بات صحیح آ رہی ہے سب بھائیوں کو جو میرے آس پاس بیٹھے ہوئے بھی یار تھوڑا بہت بتا جا کریں، آواز آپ تک پہنچ رہی صحیح طرح؟ تو تھوڑا مائک پاس کر لوں، پھر میں تھوڑا مائک ہی پاس کر لیتا ہوں، آپ کو شاید پوری آواز نہ پراپر پہنچ رہی ہو، میں تھوڑا مائک پاس کر لیتا ہوں، آپ پوری پہنچ رہی ہے نا؟ بس ٹھیک ہے۔ اے ہمارے رحیم و کریم مولا، تیرا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے۔ اے ہمارے رب کریم، پہلی امتوں کو بڑی لمبی عمر ہوتی تھی۔ میں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو ہمارے پاس پہلے زمانے میں ہوتے تھے نا لوگ، ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، ان کی امتیں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اب کچھ بھائی کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو بڑے تھے، کافی زیادہ ان کی لمبی عمریں تھی، وہ ثواب زیادہ اکٹھا کر لیتے تھے، پر اللہ پاک نے یہ بھی لکھا ہے قرآن پاک میں، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لو۔ کتنی بار؟ سورۃ اخلاص والا کون سی ہے؟
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ سورۃ الاخلاص ہے، 3 بار پڑھنی ہے پورے ماشاءاللہ ایک قرآن پاک کا ثواب مجھے حاصل ہو گیا ہے. اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ قرآن پاک کا پورا ثواب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. عمریں ہوتی تھی کئی 100 سال تک زندہ رہ کر تیری بندگی تیری عبادت کرتے تھے. پرانے زمانے میں لوگ 100 سال، اب کوئی یہ 100 سال تک جائے، ورنہ 60 70 80 90 بس 100 سال تک. پہلے سے 102 سال 103 سال کافی لمبی عمریں ہوتی تھی، بہت زیادہ ماشاءاللہ. مگر اب ہماری عمریں یا عمر میں بہت تھوڑی ہیں. ہماری عمر بہت تھوڑی ہے. اب کئیوں کی عمر تھوڑی ہے، مطلب ہم سب آئیں گے تو عمریں بھی آ سکتے ہیں. ہم سب کی عمریں بہت زیادہ تھوڑی ہیں. ہم ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ فرمایا ہم سلم کا فرمان ہے، اے میرے پاس پیارے حبیب کی امت میں تم پر کرم کیا ہے. اللہ پاک نے تم پر کرم کیا ہے. سب بھائیوں کو سمجھتے آندھی نا؟ میرے خیال نہیں آئی، دوبارہ پڑھ دینا. اے میرے پیارے حبیب کی امت میں تم پر کرم کیا ہے. اللہ پاک کے حبیب نے اللہ پاک پر بہت زیادہ کرم کیا ہے کہ تمہاری عمریں تھوڑی ہیں مگر اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ میرے حبیب کا فرمان ہے، پر کر تم خود اندازہ کر سکتے ہو. یہ جو بات پڑھنے والا ہوں دوبارہ ایک اور بھی ہے، پر کر تم اندازہ کر سکتے ہو. میرے پیارے حبیب نے تمہیں مثال دے کر سمجھایا ہے کہ تمہاری اور پہلی امتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی عمارت تعمیر وغیرہ کے لیے مزدور لگاتا ہے. اب کوئی عمارت، میں اس میں سے کہہ رہا ہوں کوئی عمارت بنانی ہو، تعمیر کرنی ہو تو اس چیز کے لیے مزدور چاہیے. کے لیے مزدور لگاتا ہے. عمارت تعمیر کرنے کے لیے کوئی مزدور لگاتا ہے اور ان کی مزدوری مقرر کرتا ہے. اب وہ مقرر کر دیتا ہے، مقرر کرنے کا مطلب ہوتا ہے وہیں ان کو بتا دیتا ہے کہ تینوں اج انی دیہڑی لب جانی ہے. مقرر کر دیتا ہے کہ اتنا وقت کام کرو، اتنا تمہارے پاس وقت ہے، اتنا کام کر لو. تمہیں 1 روپے مزدوری دی جائے گی، 1 روپے مزدوری دی جائے گی. پھر مزدوروں کی ایک اور جماعت آتی ہے، ان کے ساتھ طے کیا جاتا ہے کہ تمہیں اتنے وقت کام کرو، تمہیں بھی 1 روپیہ بطور مزدوری دی جائے گی. پھر جب چھٹی کا وقت قریب آتا ہے تو ایک اور مزدور کی جماعت آ جاتی ہے. پہلے ایک جماعت آتی ہے، پھر دوبارہ چھٹی کے وقت دوسری جماعت بھی ان کے پاس پہنچ جاتی ہے. مالک ان کے ساتھ طے کرتا ہے،
ان کا جو مالک ہے وہ ان کے ساتھ طے کرتا ہے کہ تمہیں اتنے پیسے مل جائیں گے. ان کا جو مالک ہے وہ ان سے طے کر رہا ہے کہ چھٹی ہونے میں تھوڑا سا وقت باقی ہے. چھٹی ہونے میں تھوڑا سا وقت باقی ہے یار. تم بھی کام کرو تو تمہیں 2 روپے مزدوری مل جائے گی. پہلے 1 روپے پھر 2 روپے تک آ گیا خود. انہوں نے اس تھوڑے سے وقت میں بالکل پہلی 2 جماعتوں کو 1 روپے دے دیا. اور جو سب پیچھے آئے تھے ان کو 2 روپے دے دیے. جو پہلی جماعت والے تھے ان کو روپے دیا, جو دوسری جماعت والے تھے ان کو 2 روپے دے دیے. اس پر پہلی دونوں جماعتوں پر افرق ہوتا ہو گیا. مطلب رولا بار گیا کہ پیسہ ہی پہلے آئے ہیں سن میں 1 روپیہ اور بعد چولوں 2 روپیہ. کہ ہم نے خون پسینہ ایک کر کے اتنا کام کیا. ایک پسینہ خون کر کے اتنا کام کیا. بالکل تھوڑا سا وقت کام کیا ہے. ان کو 2 روپے دیے گئے ہیں. یہ کیوں؟ یہ سن کر مالک نے کہا میں نے تم پر ظلم نہیں کیا. وہ مالک کہتا ہے میں نے تم پر ابھی ظلم نہیں کیا. یہ مالک کی بات, مالک نے جو کہا, کیونکہ جتنا وقت تمہارے ساتھ طے ہوا تھا. کیونکہ کہتے ہیں جتنا وقت میں نے تمہارے ساتھ طے کیا تھا اتنے وقت میں تم نے اتنا کام کر لیا. میں طے کیا تھا, میں نے اس سے زیادہ وقت تم سے کام نہیں کرایا. جتنا وقت تم سے طے کیا تھا اتنا وقت میں تم سے کام کرایا, اتنا ہی کام کرایا اس وقت تک. زیادہ کام تم سے نہیں کیا, نہ تم پر میں نے ظلم کیا. تم نے میرے پاس آئے, تمہیں کام کہا, میں نے کہا کر لو, اتنے ٹائم میں کرو گے تمہیں اتنے روپے دیے جائیں گے, تم کر لو, کرنا ہے تو کر لو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں. جب وہ ٹائم کی مقرر آ گئی اس بندے کو اس نے چھٹی دے دی. اس نے کہا مالک کہ میں تھوڑی دیر بعد آیا ہوں, خون پسینہ پر میں نے بھی کیے کام کریے, خون پسینہ لگا کر میں نے کام کیا, مجھے 2 روپے دیے. اس نے کہا میں تمہیں کوئی ظلم نہیں کیا, مقررہ بات تھی سارے ہوئی, تمہارے ساتھ طے ہوئی تھی, اس سے میں نے کچھ کم زیادہ نہیں کیا. وہ بولے یہ تو ٹھیک ہے. اس نے کہا کچھ کم زیادہ میں نے نہیں کیا, جتنا کہا میں نے اتنا ہی تم سے کام کروا لیا اپنا. اس کی یہ بات تھی کہ میں جتنا کہا اتنا تم سے کام کرا لیا. یہ تو ٹھیک ہے. مزدور بولا یہ تو ٹھیک ہے. مالک نے کہا تمہیں تمہارا حق مل گیا ہے, تمہیں تمہارا حق مل گیا ہے. یہ مالک نے کہا تم اعتراض نہیں کر سکتے, اب تم اعتراض نہیں کر سکتے. میری دولت ہے, میں جسے چاہوں دے دوں, تمہیں اس سے کیا غرض ہے. میں جسے چاہوں, کتنی اچھی بات ہے. سارے براہمن یار سمجھ آ گئے, جرے بیٹھے بھائی سب بھائی سمجھ آئے. وہ کہتے تمہیں کیا ہے اس سے, میں جسے چاہوں دے دوں, جسے چاہوں نہ دوں. اس پر وہ خاموش ہو گئے. دوسرے مزدور ہے, دوسری جماعت آئی تھی مزدوروں کی, وہ چپ ہو گئی. آپ بھی توجہ کریں, وہ خاموش ہو گئے. پہلی جماعت آئی کام کیا, دوسری جماعت آئی وہ بھی کام کرنے لگ گئے. اے میری امت, وہ بعد میں آنے والا تھوڑا سا کام کر کے دوں گی مزدور حاصل کرنے والے
تم ہو. کہتے اے میری امت، وہ بعد میں آنے والا تم اور تمہاری جماعت والے اور تھوڑا سا کام کر کے مزدوری حاصل کر کے کرنے والے ہو تم. لہذا اے میرے حبیب کی امت، تم اس بات کا غم نہ کرو کہ تمہیں عمریں تھوڑی ملے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے، لہذا اے میرے حبیب کی امت، اے میرے حبیب کی امت، تم اس بات کا غم نہ کرو. صرف ہمیں اس بات کا غم بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ تمہیں عمریں تھوڑی ملی ہیں یا ہمیں عمریں تھوڑی ملی ہیں. اس بات کا ہمیں کبھی بھی غم نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے انعام ٹوٹل 30 ہیں. ایک انعام میں نے سنایا ہے آج. مجھے کمنٹ باکس بتا دیں میں اسی موضوع پر لگا رہوں یا میں اپنا موضوع کل چینج کر لوں. انشاءاللہ آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے. فی الحال میں اس کے تقریباً 10 انعام کروں گا انشاءاللہ. ہر روز ایک ہی کر کے، یا چھوٹے بیان، کل انعام چھوٹے بیان ہیں، انعام چھوٹے انشاءاللہ. کل سے ہم 2 کر لیا کریں گے. کوئی مسئلہ نہیں. دعا کرا دیں اللہ پاک ہمیں جو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم رب زدنی علما یا اللہ پاک رحمت کی بارش عطا فرما. یا اللہ پاک گرمی ختم ہو جائے. یا اللہ پاک ہماری مسجدوں میں مزید بہار عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کسی بھائی کو میں نے کوئی سوال کرنا تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے اپنی اجازت دیجیے. آپ کا اپنا احمد. تب تک کے لیے اللہ حافظ.